پہلے مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور ہمارے چینل کی طرف سے ہم نے اپنے چینل کے لیے آج سینئر پاسٹر صادق مسیح کو دعوت دی ہے، جو کہ راولپنڈی سے پاسٹر عبید صادق کے والد ہیں، جو کہ خداوند کی حمد و ثنا کے لیے بہت ساری سیریز 27 کے حوالے سے جاری کر چکے ہیں۔ آج ہم سینئر پاسٹر صادق مسیح کو، جو کہ فلادلفیا پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان کے سینئر پاسٹر ہیں، آئے ہم ان سے آج 27ویں کلیسیا کے متعلق خدا ان کا کلام سنتے ہیں۔ تھینک یو۔ فضل کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں کہ خدا تو ہماری رہنمائی کر، اور آج کا کلام جو تیرے لوگوں کے لیے، ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو اور زندگیوں میں اتر جائے، تاکہ وہ تیرے کلام کو سن کر تجھ پر ایمان لائیں، تاکہ خدا ان کے بدلوں سے زندگیوں سے تم جلال پائے۔ میری زبان میرے ہوں اس کے نام سے ان کو چھو لے اور مسا کر دے، تاکہ خدا تب میں تیرے کلام کو پیش کروں، لفظوں کی ترتیب دے، اور تیرے کلام کے وسیلے سے اے خدا میری جان میں، میرے ایمان میں تازگی اور بڑھوتری آئے۔ خدا مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین۔ آج کا میسج ابتدائی کلیسیا کو ستایا گیا اور انہیں شہر کے شہر دکھیلا گیا۔ سب سے پہلے ہم پرانی کلیسیا جو بنی اسرائیل ملک مصر میں 40 سال تک فرعون کی غلامی کے اندر ہو رہے ہیں، اور انہیں اذیت دی گئی ہے، انہیں کوڑے مارے گئے ہیں، اور ان سے بات کی گئی ہے، اور ان کو مزدوری بھی نہیں دی گئی، اور ان کی بیٹیوں کو رکھ لیا جاتا اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس سے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 27 لوگ ہیں، تو پھر انہوں نے خدا کے حضور رونا چلانا شروع کیا اور کہا، اے خداوند ہمیں اس مصیبت سے، ان مصریوں کے بوجھ سے، فرعون کے بوجھ سے ہمیں آزاد کر، ان کے دباؤ سے ہمیں نکال۔ اور پھر خدا نے ان کی فریاد کو سنا اور کہا، میں اترا ہوں، میں نے تمہاری فریاد، تمہاری مصیبت کو دیکھا ہے، تاکہ میں تمہیں چھڑاؤں اور تمہیں آزاد کروں۔ ہمارا خداوند دکھ، سکھ، تنگی اور تکلیف میں ہر وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور کبھی ہم سے دردبردار نہیں ہوتا۔ حالات واقعہ کہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ، ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب 27 لوگ دشمن کے سے بھاگے ہوئے لوگ، یہاں ہم ضرور 143 اس کے نام ہے، یہ داؤد کی دعا ہے، اور پھر کہا، اے خدا میرے دشمنوں سے مجھے رہائی دے، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس باہر آیا ہوں۔ نہ صرف قومیں ہماری دشمن ہیں، ابلیس ہمارا دشمن ہے، بدروہیں ہماری دشمن ہیں، بیماریاں بھی ہماری دشمن ہے، اور ہماری جو بین المقدس کی بات ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا تو ہمارے گھر کے لوگ بھی ہماری دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح ایسے ہی ہے، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنے نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ اسے رد کیا اور اسے اپنے شہر سے نکال دیا، تاکہ وہ ان کے درمیان
بہت سا کام نہ کر سکے. تو بہن بھائیوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم مصیبت کے وقت اوپر بھاگنے کی بجائے ہم اپنے خداوند پر اپنی نگاہیں لگائیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا مددگار ہے. زبور 18 اس کی پہلی 4 آیت کہے خداوند میرا اونچا برج ہے، وہ میری محکم چٹان ہے، وہ میری پناہ ہے، اور وہ میری چھپنے کی جگہ ہے. جب میرے دشمنوں نے، موت کی رسیوں نے مجھے ڈھک لیا تو میں اپنے خداوند کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس سے مدد کی، اور میرے خدا نے مجھے ان کی مصیبتوں سے چھڑایا ہے. ہمارے مسیح کو ابتدائی کلیسیا ہمیشہ ستائی گئی ہے اور نئی کلیسیا بھی ستائی جا رہی ہے. اس لیے بہنوں بھائیوں، اس سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ لوگ کہتا ہے موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، موت ہی موت ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ تب اس نے کہا اے خداوند، میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں، میرے دشمنوں سے مجھے رہائی دو. نہ لکھا ہے میری آس ہے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا، کبھی نہ ہون دے شمندہ پر سچائی نال چھڑا. جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر آس رکھتے ہیں، یقین بھائیوں خدا انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ان کا توکل ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی خداوند پر ہے. اس لیے لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے، اس لیے وہ کبھی شرمندے نہیں ہوتے. دشمن شرمندہ ہو جائے گا، شیطان شرمندہ ہو جائے گا، لیکن خدا کے لوگ جن کا توکل اس پر ہے وہ کبھی شرمندے نہیں ہوتے، بلکہ ابلیس کی شکست ہے. اس لیے لوگ کہتا ہے اے خداوند میرے دشمنوں سے مجھے رہائی دے، اور میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں. جب کبھی حالات واقعات مجھے اور آپ کو ڈسٹرب کرے، ستائے، تنگ کرے، تو پھر دور کے ساتھ مل کر کہیں اکھیاں چپ نہ ہاں میں بل پکارا، مگر کئی میں کس لوں پکارا. میری مدد رب آپ پہ آیا، جس میں دردی ہے کاٹ بنایا. اس لیے خدا کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں، پہاڑوں کی طرف. وہ جاننا تھا کہ میری مدد میرے خداوند کی طرف سے آئے گی، اوپر سے آئے گی. اس لیے اس نے یہ بھی گایا ہے اکھیاں چپ رہا میں بل پہاڑا، مگر کئی میں کس لوں پکارا. ہمارا خدا ہماری مدد کرنے کے لیے ہر وقت کیا ہے. اب ہم ضرور ایک آدمی اس کی تجربات کو بھی دیکھتے ہیں. یہاں بہت بڑی بات خدا نے آج کے اپنے بندے کی طرف سے کیا ہے اور کہا ہے تو نے مجھے بچایا اور مجھ سے دل لگایا، تو میں بھی تجھے مصیبتوں میں سے چھڑاؤں گا، تجھے سرفراز کروں گا اور تجھے برکت. جب ہم مصیبت میں خدا کو پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو خدا پھر ہمیں ڈانٹتا ہے کہ تو لکھا ہے کہ تو نے میرے ساتھ دل لگایا اور مجھے پہچانا، اور میں بھی تجھے برکت دوں گا، سرفراز کروں گا اور تجھے مصیبتوں سے چھڑاؤں گا. یہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ ہر ایک ایماندار ستائے ہوئے لوگ وہ یسوع مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ دل لگائیں گے، اس سے پیار رکھیں گے، محبت
फिर खुदा जरूर मेरी और आपकी मदद के लिए आएगा और फिर वो हमें मुसीबतों में से मैं मुझे मुसीबतों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है और मुझे पहचान लिया है। तो ये खुदा के लोगों की मुसीबतों का एक सिलसिला शुरू से जारी रहा है। मत्ती की इंजील इसके 10 बाब की 23 में लिखा है, जब खुदा के लोग इंतजारी कलीसिया रसूल नबी आए तो उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा और उनको मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब और 23 है। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। अगर हम कहते हैं कि ईमान की किताब उसका नाम ये रसूलों का ईमान है, इसका लिखने वाला है लूका कबीर, तो पहले कबीर था तो अब रसूल है। तो 30 बाब 9 बाब की 30 है जी। मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसीस को रवाना कर दिया। वहां भी ये बात हमें साबित करती है कि यहाँ मुसीबत थी और यहाँ दुख था और मुखालफत और सब था। जब भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। अब कुलूसियों के नाम पौलुस का खत है जो रसूल आज़म है, जो पहले शाऊल था। तो 10 बाब की 15 से 18 है यहाँ लिखा है, और जब ये खत तुम्हें मिले तो इसे लौदीकिया में इसको पढ़कर सुनाया जाए। और ये खत खुदा के खालिद मुकद्दस पौलुस रसूल आज़म ने कैद की हालत में कलीसिया के नाम रिमाइंडर किया है, लिख लिया है। और यहाँ 3 दफा आया है कि फिर लौदीकिया की कलीसिया को ये खत पढ़कर सुनाना है। और वहाँ के एक भाई हैं, उनके खानदान जो ईमानदार थे वो कलीसिया के मेंबर थे और पूरा खानदान वो कलीसिया खुदा से प्यार करने वाली थी। तो पौलुस ने कहा उन्हें मेरा सलाम भी कहना और भाइयों से भी कहना कि अपनी खिदमत के काम को सर अंजाम देना और मेरे उन जंजीरों को याद रखना जो मसीह यीशु की खातर मुझे बांधा गया, जंजीरों से चकला गया। और उन सारी मुसीबतों को याद रखना और कलीसिया को ये बार बार हक पढ़कर सुनाना ताकि उनका ईमान बढ़े और वो मेरे लिए दुआ करे और मैं भी उनके लिए दुआ कर सकूं। आगे हम ये देख रहे हैं इब्रानियों के नाम ये खत है, 11वां बाब है। और अगर ये पूरा पढ़ा जाए तो इसमें उन मुकद्दसों के साथ जो कुछ हुआ बदसलूकी की हालत में जो भी उन्होंने अपने खुदावंद की मोहब्बत से रखाई नहीं की, बदसलूकी की हालत में हालों से गिरे गए, उनकी खालें उतारी गई और उनको उल्टा लटकाया गया और उनकी खालें उससे भरकर और दीवारों में
دروازوں کے ساتھ ڈال دی گئی اور پھر بھی انہوں نے رہائی منظور نہیں کی۔ تو جب ہم رومیوں کے خط میں جاتے ہیں تو اس کے 8ویں باب کی 33 سے 39 تک تو یہاں بھی یہ آیا ہے، اور مختصر سی میں اس میں بات کروں گا کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح بات سلوکی کی گئی تو بھی انہوں نے رہائی منظور نہیں کی، اور یہ کہا کہ ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کال، تنگی، مصیبت یا دکھ یا آئے سے جیل لانا؟ اس لیے اتنی گہری محبت خدا ان کے ساتھ ان کی تھی، اور انہوں نے بڑا اقرار کیا کہ ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کوئی شخص نہیں۔ یہ لگتا ہے کہ مسیح کی محبت ان کے دلوں کے